بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج حج کا رکن اعظم ادا کر دیا گیا۔ خطبہ حج کے دوران امام صاحب نے آج امت کے اوپر زور دیا اور خاص طور پر یہ بات کی کہ جو وبا پوری امت جس کا شکار ہے، یہ آسانی اس کے بعد آنے والی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہے اور یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بہت ساری ایسی برائیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو ہم آپس میں میل جول کے اندر اس کو روا رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے، آج کے خطبہ حج کا پیغام کیا تھا، اور ساتھ ہی آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے FATF سے متعلق 2 قوانین کی کثرت رائے سے منظوری دے دی، اور بالآخر حکومت جو اپوزیشن سے تعاون مانگ رہی تھی وہ اتفاق رائے سے معاملات انجام پائے، اور خاص طور پر JUIFA نے ان بلوں کی مخالفت کی اور وہ الگ تھلگ رہی، اور JUIFA کو شکوہ بھی ہے اپنی دوسری اپوزیشن جماعتوں سے کہ انہوں نے اس معاملے پہ ان سے مشاورت نہیں کی۔ ساتھ ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج بھارت کو اسرائیل کی جانب سے رافیل طیارے دیے گئے، جس کے بعد پاکستان نے بھی اس پہ احتجاج کیا، دفتر خارجہ نے اس پہ احتجاج کیا، اس پہ بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، آج خطبہ حج آپ نے بھی سنا، آج کے اس خطبے کا کیا پیغام تھا؟ دیکھیں، آج چونکہ دن ایسا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس خطبہ حجۃ الوداع کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ اس کو ایک مسلمانوں کے ایک چارٹر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مجمع میں بیٹھے ہوں، جہاں مرد بیٹھے ہوں، تو آپ کہتے ہیں اے اپنا انسان ہو یا جو کچھ بھی آپ کہیں، مرد ہو، میں مسلمان ہوں۔ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی گیدرنگ جس کے اندر خواتین و حضرات والی بات نہیں ہے، جس کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہیں، صحیح، تو رسول اللہ کا انتخاب ہونا چاہیے کہ ایھا المسلمین، یا سارے کے سارے حجاج ہیں تو آپ کہتے ہیں ایھا الحاج۔ آپ کے ہر فکرہ ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں جو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہندوؤں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ یہودیوں کے، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیفارم پرنسپل دیا پوری دنیا کے لیے۔ اس کا پہلا آغاز جو خطبے کا بڑا کمال ہے کہ دیکھو کہ تم آدم کی اولاد ہو ایک، صحیح، تم میں کوئی لا فضل العربی علی العجمی ولا فضل العجمی علی العرب، کسی عجمی کو عربی کر، کسی عربی کو عجمی کر، کسی خالق کو عربی۔ اور پھر انتہا کا کیا آپ نے، اور تم آدم کی اولاد، اور یاد رکھو آدم مٹی سے بنایا گیا تھا۔ مٹی وہ چیز ہے جو آپ کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، جس کو آپ رونگتے ہوئے چلتے ہیں، یعنی آپ کے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو تقوی۔ اس کے بعد آپ نے یونیورسلٹیز کے سے اس پہ سب سے امپورٹنٹ دو تین جو نقطے ایسے ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں خون جو ہے تم پر، کسی مسلمان کا یا انسان کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے بغیر کسی ناحق کے۔ اور آج سب سے پہلے میں اپنے قبیلے ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، بنی ہاشم کا خون معاف کرتا پہلے، اور پھر اس کے بعد دوسری حرمت دی سود کی۔ اب سود کی حرمت تھی، اور میں عباس ابن عبدالمطلب بہت پیسے دے کے سود لیا کرتے تھے، عباس ابن عبدالمطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد عباس ابن عبدالمطلب نے اور ان کی اولاد میں سے کسی نے لوگوں سے اصل در بھی نہیں مانگا۔ تو کمال کی بات ہے یہ، ایک تو خون، اور دوسرا آپ نے، اور تیسرا پھر آپ نے جو کہا کہ دیکھو اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ۔ اور تمہارے سامنے 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، میرا اسوہ، میں جس طرح چلتا ہوں، میں جس طرح اٹھتا ہوں، میں جس طرح بیٹھتا ہوں، میں جس طرح اپنے بیوی سے معاملات کرتا ہوں، تو بنیادی طور پر مسلمانوں کو تو پہلے، اور دنیا کو پوری کو آپ نے کہا کہ ایک زندگی گزارنے کا راستہ۔ اب مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اس پاکستان میں جس سے پوچھو تم رسول اللہ سے عشق کرتے ہو، کہتا میں کرتا ہوں۔ جس سے پوچھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مولا اپنا، لیکن میں ٹیچر فلاں ٹیچر کی طرح بننا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی طرح کا نہیں بننا چاہتا۔ میں تاجر یہاں بل گیٹس کی طرح کا بننا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں بننا چاہتا۔
میں جنگجو جو ہے وہ نیپولین کی طرح کا بننا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی طرح سے۔ میں سیاستدان بھٹو کی طرح بننا چاہتا ہوں، نواز شریف کی طرح بننا چاہتا ہوں، ڈگال کی طرح بننا چاہتا ہوں، چرچل کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں بننا چاہتا۔ تو اللہ کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فاتبعونی۔ تو اس حج کا بیسیکلی خطبے کا انہوں نے ویسے تو اس میں سے کچھ چیزیں وہی باتیں کی ہیں، تذکیر اسی کو ریپیٹ کیا ہے ثبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کمال کی بات ہے، اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے بہت بڑا خطبہ دیا ہوگا۔ رسول اللہ کا خطبہ 2-3 منٹ کا خطبہ ہے۔ آپ نے کوئی اپنی تقریر جو ہے وہ ان جنرل سوائے 1-2 کے وہ بھی ایک جب آپ نے قیامت کے اشارات بتاتے ہوئے آپ نے بہت لمبا خطبہ دیا، اس کے علاوہ آپ نے کوئی خطبہ 3 منٹ سے زیادہ کا نہیں دیا۔ ہمارے یہاں سے 3 منٹ میں سٹارٹ ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ہم سب اس چیز پہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر لیں کہ ہم نے تقریر 3 منٹ کی کرنی ہے، تو دنیا کا کتنا بھلا ہو جائے۔ بہرحال سمپل سی کہنے کی بات یہ ہے کہ آج حج ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ علامت رونق جو ہے وہ کعبہ کی دوبارہ ہم نے بڑے عرصے کے بعد دیکھی۔ اس کو کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں ترکی جو ہے وہ اس میں کرونا کے پیشنٹ سعودی عرب سے زیادہ تھے، بالکل تھے، بہت زیادہ تھے، اور ٹاپ 10 کے قریب پاتا تھا ترکی۔ لیکن ترکی نے آیا صوفیہ میں کھول دیا سب کچھ، اور دنیا وہاں چلے کہ کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کھول دیتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید توفیق دے۔ آج 10,000 ہیں تو کل مزید اس کے اندر ہوں، کیونکہ سب سے بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ مصیبت آئی ہے تو اس کے لیے استغفار کی بہترین جگہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ 2 ایسے جگہ ہیں، 2 ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ایک آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کو، اور دوسرا ماں باپ کے چہرے کو، خاص طور پہ باپ کے چہرے کو کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں نارملی ماں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، باپ کے، اور باپ کے بارے میں تو میں ایک حدیث پڑھ کے اس دن حیران رہ گیا، صرف باپ کے بارے میں کہا، فرمایا باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں پیغمبروں کی دعا کی طرح ہوتی ہے امت کے حق میں، کیونکہ ماں تو ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہے، باپ جب اپنی خاص کیفیت میں آگے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بہرحال کیونکہ وہ بریڈ بینڈر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آج خود تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایک خوف نکل گیا، ایک حدیث ہمارے دماغ میں سب لوگ لوگ سوال بھی کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اپنا بہت زیادہ فساد ہوگا، اور پھر مینا میں بہت بڑا قتل ہو جائے گا، اور قتل ہونے کے بعد پھر لوگ عرفات میں پھر حج بند ہو جائے گا، اور پھر امام مہدی وغیرہ۔ وہ ابھی میرا خیال ہے وہ وقت شاید اس 1-2 سال کا شاید ابھی نہیں ہے، بعد میں شاید ہو، اس دفعہ کے حج میں نہیں تھا، اور اس میں کسی ایک کے مرنے کی بھی ہے، اس کے بعد سارا کچھ، اس سے پھر فساد بھی ہونا ہے، وہ بھی بات تھی۔ اس لیے اس دفعہ کم از کم میں چین سے بیٹھنا چاہیے کہ ابھی وہ کیفیت نہیں آئی کہ حج جو ہے بند رسول اللہ کے۔ دوسرا عثمان صاحب جو آپ نے بات کی بل کی، اچھا کل ہم بل کو اگلے اس میں نا نپٹا لیں یا بریک لے لیتے ہیں، ذرا اس میں ذرا تفصیل سے بات کر لیں گے، کشنا نہ رہ جائے۔ ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پارلیمنٹ میں آج جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے کیا مضمرات ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومت اپوزیشن سے تعاون مانگ رہی تھی FATF سے متعلق قانون سازی میں، اور آج اس کو تعاون مل گیا، اور بخوبی انداز میں آج وہ دونوں بل ایوان سے منظور ہو گئے۔ یہ بل کیا ہے، اس کا آگے کیا اثر ہونے والا ہے، اور FATF کے حوالے سے پاکستان جب یہ اقدامات کر رہا ہے تو اس کو کس حد تک ریلیف مل رہا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع۔ اور یہ سب کل بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی، FATF پاکستان کو کیا کرنا ہے اگر پاکستان گرے لسٹ سے بلیک میں، اور اس کے بعد کیا اس کے معاملات ہیں۔ آج بل منظور ہو گیا، اور بالآخر اپوزیشن اور حکومت نے مل بیٹھ کر اس پر فیصلہ کر لیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملکی مفاد کے اندر دونوں ایک پیج پہ ہیں، لیکن ساتھ JUI فے جو ہے وہ ناراض نظر آئی ہے، اس نے جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اس بل کو دیکھ لیں، جب سے بنیادی طور پر ہم نے جب تک ٹیررزم کا لفظ بھی نہیں سنا تھا، پاکستان میں نواز شریف صاحب نے 1997 میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو تھا وہ پاس کر لیا ہوا تھا۔ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ 97 میں کبھی آپ نے کبھی سنا تھا دہشت گردی کا لفظ؟ نہیں۔ 1977 میں یہ جو ایکٹ ہے اس کا نام اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے یہ 1997 ہے۔ اچھا۔
یہ اس زمانے میں پاس ہو گیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں 27 ایکٹ آف 1997. میں اس لیے ذرا سا کلیئر کر دوں. اس کے اندر جو اگلی امینڈمنٹ آئی تھی وہ 2014 میں آئی تھی. یہ بھی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نواز شریف صاحب کے دور میں آئی تھی. 2013 کے بعد بڑا کام کیا ہے نواز شریف صاحب. دہشت گردی کے خلاف تو بہت کام کیا. ہاں تو بہت زیادہ. تو ایک مشرف نے کیا، ایک انہوں نے کیا، دو لوگوں نے تو کیا کام دہشت گردی کے خلاف. اچھا، اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کل جب متفقہ بیانات آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کل کے بعد تو حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. دیکھیں 6 اگست ڈیڈ لائن تھی ان کے پاس اس ایکٹ کو پاس کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں جانا تھا اور فیٹف کے سارے معاملات کے اندر آگے آنا تھا. 6 اگست کی ڈیڈ لائن سے پہلے اگر یہ اپوزیشن ڈیلے کرتی تو حکومت ان کے 10,000 مطالبات ماننے کو تیار ہو جاتی. لیکن خبر یہ ہے کہ 3 اعلیٰ شخصیات نے کچھ اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں کی. یہ تینوں اعلیٰ شخصیات نون لیگ کی تھیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب جو ہیں وہ اجرک والے اپنے ماسک کے ساتھ تشریف لائے، اور انہوں نے اس اجرک کے پیچھے سے گفتگو کی. اور چلمن پس چلمن حلقے سے پس چلمن لیڈر تک بات آئی، پس چلمن گفتگو ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، تو یہ ہمارے ساتھ ہوا نہیں. پاکستان کی لیڈرشپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں، اس کو خبر تو پوری کر دینا. اچھا خبر اب ہوا کیا ہے اس میں؟ ہوا یہ ہے سر. دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا، پہلے تو وہ جو چلمن کے پیچھے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا. بالآخر وہ جو تین رہنما تھے نون لیگ کے، 3 رہنما نون لیگ کے تھے، ان کی ملاقات ہوئی. ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پالیسی ساز حلقوں سے. ٹھیک ہے. اب پالیسی ساز حلقے کا بتایا نہیں جا رہا کہ کون ہے. ظاہر بات ہے ظاہر عمران خان صاحب ہی ہیں، عمران خان صاحب کے حواری ہوں گے پالیسی ساز. اور انہوں نے کہا کہ ہم، اور وہی انہی کے ساتھ جن کی 2 دن پہلے ہم تقاریر سنتے رہے ہیں، سموتھ پیسج، تقریر جواب تو کیا وہ سارے اب اسمبلی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی کہتا ہوں اس پبلک کے اندر مجھے پہلی دفعہ اسلم رسانی جی یہ نیا ایم پی ہے، یہ بی ڈی اے میں ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ ڈی ایس پی ہوتا تھا، تو چھوڑ چھاڑ کے سیاست میں آ گیا. تو یہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنا، اور اس کے بعد میرے ساتھ چونکہ دوسری تھی گپ شپ لگانے، تو آ کے کہتے ہیں یہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پشتونخوا والے جو ہیں جدھر سے نکلتے ہیں باہر تقریر کرتے ہیں کہ ہم جناب پی این پی بلوچوں کے علاقے کے ساتھ ہمارے اس زمانے پروز پشتون بڑی لڑائی ہو رہی تھی. صحیح. 5 بندے اس کے انہوں نے مارے ہوئے ہیں، 6 بندے اس کے مارے ہوئے ہیں، اڈے پہ ان کی لڑائی ہے، زمین پہ اس کی لڑائی. کہتا وہاں ایک میں بیٹھا پہلے دن تو اسمبلی کیفیٹیریا میں بیٹھا، تو ایک پارٹی پشتونخوا کا بندہ بھی 2 بیٹھے ہوئے تھے. لڑائی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ بل کون دے گا، ایک دوسرے کا بل دینے کے اوپر دیا. اور لوگوں کے سامنے یہ امیج دیکھیں، لوگوں میں خواجہ آصف دیکھ لیں، وہ کیا نام ہے شاہمود قریشی دیکھ لیں، اس کے بعد وہ جو لڑکا جو ہے مراد سعید اس کو دیکھ لیں، مشاہد اللہ خان دیکھ لیں. اور حالت یہ ہے کہ بھئی ایک رات اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ایک رات صرف. تیری صبح کہہ رہی ہے، تو اچھی بات ہے نا، ملکی مفاد کے لیے اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو تعریف کی جانی چاہیے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے سٹانس مت لو. کیا آپ کو اس رات پتہ چلتا ہے کہ ملکی مفاد ہے؟ کیا صبح جب آپ تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نوجوان جو ہے بلاول ہی آگے بڑھے گا، اور وہ کہتے ہیں نہیں چاچا جائے گا آگے، اس وقت کسی کو یاد نہیں یہ ملکی مفاد کو عمران خان. چلیں اس ایکٹ پہ آ جائیں. اچھا اب آتے ہیں یہ ایکٹ کے اوپر. ایکٹ کے اندر سر دیکھیں بہت ایکسٹینسو پاورز ہیں اس میں دی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ پہلے پرسن کی ڈیفینیشن ہوتی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ پرسن کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر پہلے شخصیت تھی، اب کوئی قانونی شخصیت، حکومتی باڈی، خود مختار، ادارہ سارا انجمن، وقف ایجنسی جو ہے وہ کوئی این جی او عمل ہو جائے. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو ہے کہ سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دہشت گرد بندے کو اگر آپ قرض دیتے ہیں تو تب بھی آپ قابل تعزیر جرم میں آئیں گے، اور آپ اس کو قید بھی ہے اس کی سزا، اور جرمانے کی سزا بھی آپ کے اوپر تقریباً 5 کروڑ روپیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے آپ کے ویسے سزا کے اس میں اندر پیسے بھیجنے کے لیے سزا تھی 5 کروڑ روپیہ، اور اس کو 1 کروڑ سے 5 کروڑ کر دیا، اور 10 سال 5 سال کی 10 سال کی قید کی سزا دے دی. اس طرح انہوں نے یہ کیا ہے
کہ اب انہوں نے ایک ذیلی دفعہ میں شامل، اگر کوئی سرکاری ملازم ذیلی دفعہ 1 کے تحت احکامات کی تکمیل لاپرواہی کا مرتکب ہوگا تو مذکورہ سرکاری ملازم کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اچھا، کہ اس نے ایکٹ کیوں نہیں کیا ٹائم اس نے ایکٹ کیوں نہیں، ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، باقی چیزیں. سلامتی کونسل کی قراردادوں کے بارے میں اگر کوئی قرارداد آ گئی تو ہمیں فوراً بجاواری سے وفاقی حکام بجاواری سے انکار کرنے سے قاصر نہیں ہوگا، ہمیں فوری طور پر سزا. آپ اس میں پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے، مگر حافظ سعید صاحب والا معاملہ تو یہی تھا، یو این نے قرارداد کی، ہم نے اندر نہیں کیا نا، ہم نے کہا کہ ثابت کرو. یو این کی قرارداد میں بہت موجود ہے. ٹھیک، تو اس میں یہ جو یہ بڑا اہم کیچ ہے. اس میں جو بیان اغراض وجوہ پیش کیا نا، میں اس کی اردو بڑی مشکل سے ہوتی ہے، انگریزی میں بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میں اردو سناتا ہوں. انسداد دہشت گردی ایکٹ آٹا 1997 اگرچہ کہ اپنے وسعت میں جامع ہے، مگر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں فلاں فلاں کے اطلاع کی نسبت بعض احکامات کی کمی اور ان کا اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق باب ہفتم کے آرٹیکل 41 کے تحت اختیار کیا گیا، جو اقوام متحدہ کے تمام ارکان کے لیے اسے لازم بناتا ہے. اقوام متحدہ کے رکن سیاستیں اثاثہ جات کے منجمد کرنے، اسلحہ کی بندش، اچھا اس میں یہ ہے کہ اسلحہ کا لائسنس، اداروں اور افراد پر سفری پابندیاں، جو پابندیوں کے فیصلے میں نامزد کرتا ہوں کہ پابندیوں کی تعمیل کریں گی اور ریاستوں سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس سادہ دہشت گردی کے اقدامات کا اطلاق کریں، بالخصوص اپنے ملکی قوانین کے تابع دہشت گردوں کی مالیت کاری کا انسداد کریں، مدرجہ بالا وجوب کا ذکر. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اقوام متحدہ جو ہے اس کی بائنڈنگ کلازز ہوتی ہیں؟ اگر بائنڈنگ کلازز ہوں تو کشمیر میں پلیبسائٹ نہ ہو جائے. اب تک 5000 قراردادیں ہیں کم از کم اسرائیل کے خلاف، اس سے زیادہ انگولا کی ہیں، اس سے زیادہ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں رہی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ ہاتھ سے پکڑ کے قانون اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے. مان لیا، ہم نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے آپ نے بندے کو بند بھی کر لیا، بہت زیادہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو گیا، اگرچہ کہ اب تو دہشت گردی کا نام و نشان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا. صرف یہ ایک فورسز کی لڑائی ہے، وہ تو چل رہی ہے. تو ہماری افغانستان کو ایسا، اس میں پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں، افغانستان میں انڈین کنیکشن ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے، اس کی لڑائی چل رہی ہے. لیکن آپ بنیادی طور پہ فیٹف کو پہلی دفعہ آپ نے ایک وبال جان بنا لیا، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایسی ہے کہ اگر یہ وبال جان کی صورتحال میں آپ اس کے سامنے سرنڈر کرتے جائیں گے تو یہ مستقل سرنڈر ہوتی جائے گی. خود بذات خود امریکہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو نہیں مانتا. امریکہ جو ہے وہ سیڈا جو ہے عورتوں کے حقوق والا کنونشن، اس پہ دستخط اس نے نہیں کیے ہوئے. چائلڈ رائٹ CRC کا کنونشن، اس پہ اس نے دستخط کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے دستخط نہیں کیے. لیکن چونکہ ہم پاکستان کمال کے ہیں، ہم اس پہ سرنڈر کر دیا ہم نے، چٹس اور ہیں. لیکن کل جس بات پہ ہم بحث کر رہے تھے عثمان صاحب، وہ بحث ہے مائک پومپیو کی تقریر کی اور چائنیز سچویشن کی. آخری حصے میں ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب کس جنگ کی تیاری میں ہے، ظاہر اور اس جنگ میں ہمارے بھی ساتھ کون کھڑا ہوگا. دیکھیں نا آپ کو اس وقت، لیکن پہلے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا دو ٹوک کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. سر وہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں نا آپ نے 1971 کے اندر جو سچویشن تھی، میں آج آرکائیو نکالے ہوئے تھے میں نے پڑھنے کے لیے، ہم کہاں کھڑے تھے. ٹھیک ہے، ہم جہاں کھڑے تھے ہمیں وہیں دھوکا ہوا. اچھا، آپ اندازہ کریں وہ نکسنز کے، آپ کا میں نکال حیران ہوتا ہوں میں کہ آپ آج میں نے آپ دیکھیں یہ، یعنی ویسٹ پاکستان اگر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا ہے، یا اگر کہیں پر کسی طور پہ بچا ہے تو رچرڈ نکسن کی پالیسیز کی وجہ سے بچا ہے. اچھا، وہ کہتے یہ ہیں کہ جس وقت یہ سارا پھڈا شروع ہوا ہے، اس وقت کانفلکٹ کیا تھا؟ روس چاہتا تھا پاکستان پہ قبضہ کرنا، امریکہ چاہتا تھا پاکستان پہ. میرا خیال موضوع بڑا تفصیلاً ہے، میں ایک صرف فکر سنا دوں. اچھا، پاکستان کو چین کی طرف جانا پڑے گا اس وقت، اس کی ایک وجہ ہے مکمل طور پہ، کیونکہ اس وقت بھی ہم ڈوینڈلنگ تھے. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 5 نومبر 1971 کو اندرا گاندھی مل کے آئی کہ ہماری مدد کرو، ہم پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر انڈیا نے حملہ کر لیا وہاں پر بنگلہ دیش میں بھی، تو وہاں بھی ایک روس کا انفلوئنس آ جائے، اور روس انتظار کرتا تھا. وہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دی کسنجر، اس کے بعد وہ خط لکھتا ہے کہ میٹنگ کے بعد فوراً آپ اس کو بریفنگ دیتا ہے، دی انڈینز آر باسٹرڈ اینی وے. کتنا بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال کیا، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، they are starting a war while Gandhi the bitch
इंदिरा गांधी को कहता है, we got what we wanted to, she will not be able to go home and say that the United States did not give her a warm reception and therefore in despair she have got to go to war. वो कहते ये है कि इस वक्त इन्होंने, हमने उसको कह दिया, अब जब वहाँ जाके कहेगी कि अमेरिका तो बताएगी तो नहीं कि अमेरिका ने हमारा साथ नहीं, लेकिन ये जंग छेड़ देगी और रूस इसके पीछे। उसने कहा, फिर हमने ब्रेज़नेव को फोन किया, हमने कहा कि 10 दिसंबर को फोन किया, 16 कि हमने उसको कहा कि इंडिया से कोई वॉर ना करे। ब्रेज़नेव से हमें कोई जवाब नहीं दिया। सही। जिस वक्त दोबारा हुआ है तो उसके बाद हुआ यह है कि हमने कहा कि चलो भाई आप इस तरफ अपना इसको आगे वेस्ट पाकिस्तान ना करें। तो वेस्ट पाकिस्तान में निक्सन कहता है कि उसने हमें कहा कि हमने कह दिया लेकिन जंग जारी रही। फिर अमेरिका का मफाद था कि वेस्ट पाकिस्तान जो है इस तरह का मुल्क ना बन जाए कि रूस यहाँ आके बैठ जाए, अफगानिस्तान से निकल गए। तो कहता है हमने फिर उसको जॉर्डन और अमेरिका के अड्डे और ईरान के अड्डों से अपनी असला लोड किया और हमने कह दिया कि ये पाकिस्तान पहुंच जाएगा वरना जंग बंदी कर दो, और हमने जंग बंदी कर दी। उसकी एक बुनियादी वजह थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो मेरा ख्याल ब्रेक के बाद आगे बड़ा लंबी हो जाएगी गुफ्तगू। नहीं, 2 मिनट में सुना दूंगा। बुनियादी वजह ये थी कि जुलाई 1971 में किसिंजर आया था, याह्या खान से मिला था। अच्छा। और उसने चोरी चोरी उसकी चीन से मुलाकात करा दी थी, और 2 फरवरी को निक्सन का दौरा तय हो गया था चीन के साथ। तो अगर वेस्ट पाकिस्तान आ जाता इंडिया के कब्जे में तो चीन का दौरा खत्म हो जाना था। अब ये जो पॉम्पियो की तकरीर है वो कहता है 50 साल बाद हमें चाइना के साथ रिलेशनशिप रिव्यू करना पड़ेंगे, निक्सन ने गलती की थी। सर जी ये फैटिव वैटिव रह जाने हैं, अगर चीन आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और इस तरफ ये जो बातें करना अब छोड़ दें, आप इंडिया के साथ वॉर में आए ही आए, इंडिया की प्रेपरेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। ये आज आपने कर तो दिया सारा कुछ, ये सारी वो प्रेपरेशन हैं जो फैटिव के हिसाब से हैं। आपको करनी चाहिए सीपैक के हिसाब से प्रेपरेशन, कि आपने अब किस तरफ होना है। मफादात की दुनिया है, चाइना का अगर सीपैक के साथ मफाद ना हो चाइना भी हमें छोड़ देगा, और अमेरिका का अगर सीपैक को रोकने का मफाद ना हो तो अमेरिका में छोड़ देगा। तो हमें कोई एक चीज को फैसला करना पड़ेगा। चले जी, देखते हैं किस तरफ हम जाते हैं। और नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, और इसी इशू पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया औरिया साहब ने, और ख़ास तौर पर भारत की क्या तैयारियां इस मामले पर, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं भारत की जंगी तैयारियों की, और ख़ास तौर पर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि इसराइल की जानिब से राफेल तैयारे उसको दिए गए, इस पर पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है, दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से बात की है। लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले जो बड़े सिनेरियो जो बिल्डअप हो रहा है उस हवाले से भी बात कर रहे थे कि चीन, आपने कहा कि पाकिस्तान के पास अब कुछ शायद चीन के अलावा ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान को जाना चाहिए उस कैंप के अंदर, कि हमारी तमाम तर मुश्किलात का मदावाई जो है इस वक्त चीन के पास है। लेकिन सारे सिनेरियो में इंडिया कहाँ खड़ा है और इंडिया के साथ हमें क्या सलूक करना है? अर्ज करता मसला सारा ये है कि जो कल हमने बात की थी, कम्युनिस्ट चाइना एंड द फ्री वर्ल्ड, ठीक है, ये इतने बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 72-73 साल के बाद दुनिया जो है ना वो कोल्ड वॉर से वो मेन वॉर पे आ गई है। अच्छा, पहले कोल्ड वॉर चलती थी तो चला जाता था, होता यह था कि जिस वक्त कैनेडी 1962 में वर्ष आया था, कैनेडी को बड़ा जारे किस्म का बड़ा उनका पॉपुलर सदर था। तो U-2 तैयारा होता था एक अमेरिका का, वो जिस जासूसी तैयारा था। ये U-2 तैयारा वही था जब बड़ा बीर के अड्डे से उड़ा था और रशिया के उधर से घूमता हुआ आया था, तो रशिया ने उसको गिरा दिया था और साथ उन्होंने बड़ा बीर पे निशान लगा दिया था पाकिस्तान के कि ये हम इसको उड़ा देंगे इस अड्डे को। और पाकिस्तान चूंकि उस अमेरिकन कैंप में था। मैं बता रहा हूं कि जब कैंप में हो तो वाजे हो, खुल क्यों, आप इस टाइम आ गया कि आपको कैंप में वजाहत करनी पड़ेगी। तो इसने जो बेसिकली निक्सन सेंटर के ऊपर जाके इसने तकरीर की है, उसी निक्सन सेंटर के ऊपर। तो निक्सन ने अमेरिका को इस कोल्ड वॉर से निकालने की बहुत एनलाइटमेंट, बहुत कमाल तफसील से बात कर चुके हैं, कमाल बात है उसने। अच्छा, इसने वहां जाके कहा है कि हम अब हम खुल के जंग करेंगे, क्योंकि ये अब मफादात की ऐसी जंग हो गई है कि अगर हमने चीन को न रोका तो ये दुनिया सारी की सारी चीन के गुलाम हो जाएगी
اور آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے انہوں نے نکالا تھا کہ چین جو ہے ایک اگریسو یوز کر رہا ہے اپنے پیسے کا، اور وہ ان لوگوں کو ایک ان کی بانڈیج بنا رہا ہے، پیسہ لیا اور جگہ لے لی. اور اس کی مثال انہوں نے دی تھی، سری لنکا کی مثال دی تھی، اس کا انہوں نے وہ لے لیا ہے، کیا نام ہے، اپنا پورٹ لے لی ہے. پھر تاجکستان کی مثال دی تھی کہ وہاں پیسے انویسٹ کیے تو وہاں علاقہ لے لیا، ایک صوبہ پورا کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لے لیا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اس وار کے اندر اب امریکہ کا الائی کون ہوگا. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں بڑے مزے کی. اگر گجرات میں چودھری زورلائی اور نوابزادے آپس میں لڑتے ہیں، یا پگا والے اور نواب چودھری زورلائی لڑتے ہیں، تو اگر نوابزادے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو چودھری زورلائی پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتا، ساری زندگی نہیں جا سکتا. وہ مقابلے پہ آئے گا، دوسری پارٹی میں جائے گا. ایگزیکٹلی دنیا کی پالیٹکس بھی یہی ہے. اگر انڈیا اس وقت امریکہ لابی میں ہے تو آپ امریکہ لابی میں نہیں جا سکتے. پاکستان میں یہ فیکٹو سے مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری لابیز ابھی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو نہ چھیڑو، اور امریکہ کا ہاتھ ابھی تک ہاتھ پکڑے. وہ لابیز وہ ہیں جو پاکستان کے مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد کو، مثلا میرا بیٹا امریکہ میں نوکری کر رہا ہے، میری جناب سٹیکس ادھر ہے، سٹیکس بچے کی اس وقت وہاں پر جو کیا نام ہے اس کی اپنا اس کی داخلہ ہو چکا ہوا ہے، اس نے فلاں اسکالرشپ لے لیا ہوا ہے، وہ انگلینڈ جائے گا. امریکہ چلا گیا تو فرانس بھی ہمارے سے چلا جائے گا، امریکہ چلا گیا تو پورا نیٹو چلا جائے گا. ہمارے لوگ کہاں جائیں گے، ہماری ریمیٹنسز کہاں، ساری ذاتی ہمارے اسکالرشپ، ہمارے وزٹس کے، وہ یہ ذاتی قسم کے وہ ڈیسیژنز ہیں. چین میں ہمیں کیا ملتا ہے، حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ جتنے ملا کے یورپ میں اسکالرشپ دی جاتے اتنے ایک چین اکیلا دیتا ہے. آپ جا رہے بیجنگ یونیورسٹی، وہاں چلے جائیں، بیجنگ یونیورسٹی چاہے کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ شنگھائی میں چلے جائیں، آپ کے اسکالرشپ پہ ہمارے بچے وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں. اور چین کی یونیورسٹی کوئی چھوٹی ہے نہیں کہ بیجنگ فرسٹ 5 یونیورسٹیز میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت دنیا میں سب سے چیپسٹ ریٹ کے اوپر پاکستان میں انویسٹمنٹ صحیح. تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کا بندہ جو ہے وہ اس نے بارڈر کراس کرنے نہ آپ کی طرف آ جانا. امریکہ کی تو مدد جو آتے آتے دیکھیں نا، اس نے نکسن اس میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنے بحری بیڑے کو کہا کہ آپ موو کر جاؤ، اور کب کہا، اس نے 13 دسمبر کو اسی علاقے اس کا بحری بیڑے میں پہنچے 20 دن لگتے ہیں کم از کم. اتنے میں بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ انڈیا تو اٹھ کے وہاں سے آنا تھا نا، اور رشین سپورٹ اس کو شامل تھی. تو اس وقت جو پہلے دن لوگ کہتے تھے کہ لیاقت علی خان نے ایک ڈیسیژن غلط لے لیا تھا امریکہ کے ساتھ جانے کا، اور امریکہ کے ساتھ، اور پھر سیٹو سینٹو کے اندر اس نے مرکز بننے کا، اور جبکہ اس وقت پورے انڈیا کے اندر کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی کی، تو اس وقت رشیا کے انفلوئنس سے نکل کے اس طرح جانے کا وہ بڑا غلط فیصلہ تھا جو لیاقت علی خان نے کیا. اگرچہ کہ فارن آفیسر کہتے ہیں کہ روس نے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، پہلے سے انڈیا اس کے ساتھ چلا گیا. تو اس وقت میرا صرف کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا اب ان کا ایلائی ہے. اگر انڈیا ان کا ایلائی ہے تو لازماً ہم دوسری طرف جائیں گے. اب لازماً اس دوسری طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو مکمل طور پہ چائنیز لابی کے اندر جانا پڑے گا. اس کا ایک اور نقصان جو ہے، صرف ایک نقصان ہے اور کوئی نقصان نہیں. اگرچہ کہ جتنی کھل کے ساتھ چین نے ہمارا دیا، کسی اور نے نہیں دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک پاکستان کے جرنیل تھے، تو وہ ان کے خلاف سیکورٹی کونسل میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہونے والی تھی کہ یہ جہادیوں کے ساتھی ہیں. حمید گل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ISI کے سابق سربراہ. تو وہ کہیں بات ہو گئی پاکستان نے، مشرف صاحب کی ذاتی دشمنی تھی. آپ اندازہ کریں کہ رات کو 10 بجے اس کو کچھ لوگوں نے جگایا تھا، چائنیز امبیسڈر کو، اللہ کا واسطہ ہے کچھ کرو وہاں پہ. انہوں نے کہا ہم تو وہاں پہ پاس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس آل رائٹ. اور وہاں پر جو قرارداد پڑی گئی سیکورٹی کونسل، چائنیز نے ہاتھ اٹھا دیا، یعنی ایگری کیا ہوا. اور فکرہ بولا تھا چائنیز امبیسڈر، اس نے وہاں پر ریپرزینٹیو نے، کہ پاکستان ہمارے لیے ویسے ہی ہے امریکیوں جیسے تمہارے لیے اسرائیل ہے. تو پاکستان شہرگ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کشمیر والی، پاکستان پورے کے پورے سی پیک کی شہرگ ہے. یہ کاٹ دی جائے تو چائنا کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو علاقہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تھا، اگر آپ الماتے دیکھ لیں، اگر آپ جو ہے دوشنبے دیکھ لیں، اگر دوشنبے سے وہ نیچے اتر کے آپ تہران دیکھ لیں، تو یہ وہ راستے ہیں جو سردیوں میں بند ہو جاتے ہیں.
کہاں سے برفیں صاف ہوں گی اور کہاں سے وہ راستے جو فیئر ویدر صورتحال جس کہتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں. آل ویدر راستہ جو ہے یہی ہے سی پیک کا جو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کے بعد آگے آگے سمندر کو آ جاتا ہے. تو اس کے بعد مولانا مسعود اظہر والا معاملہ چائنا نے ساتھ دیا, ویٹو کیا کئی بار قرارداد کو ویٹو دیا. حالانکہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ انڈیا جو ہے جذبت ہوا. اب انڈیا, اسرائیل, امریکہ یہ ایک لابی بن رہی ہے. کچھ مسلمان ملک بھی تو ہیں ساتھ, نہیں اس میں ادھر ہیں اس طرف ملائیشیا, انڈونیشیا, اور یہ جو اس میں ہے جو کیا نام ہے وہ جو ایران نکل گیا, اللہ کا شکر ہے. اس طرح سے ہم اچھے ہو گئے. وہ جو ہے نا وہ جو اپنا ایشیا پیسفک ریجن, اس میں ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے. بس یہ چیز اب یہ جو لابیز بن رہی ہے, یہ بحث یہ بن رہا ہے, یہ ایک منی وار نہیں بڑی وار کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور چائنا کو یہ لڑنی پڑے گی بہرحال کسی نہ کسی طور پر. اور سب سے بڑی بات ہے جو میں نے اس دن دیکھا تھا کہ چائنا کا جو اینٹی سسٹم ہے اس نے جسے کہتے ہیں امریکہ کو جسے کہتے ہیں گھبرا کر رکھ دی. اب دنیا میں 2 ملک ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے. $7.8 بلین کا اسلحہ بیچا ہے اس نے. اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا ملک جو ہے وہ بھارت ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ویو لینتھ میں ہیں, ایک لابی پہ ہیں, ایک سب کچھ میں ہیں. اور یہ اب خرابی کریں گے افغانستان میں بھی جاتے ہوئے, یہ خرابی کریں گے اب اس خطے کے اندر خرابی کریں گے, اور چائنا اور پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک لڑائی میں. تو اس لیے میں صرف کہنے کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ جو لڑائی آفنگ میں آ رہی ہے, اس لڑائی میں ہمیں بہت محتاط کھیلنا پڑے گا. چلیں جی, ہمیں محتاط رہنا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ اور یہ سب 5 اگست آ رہی ہے, ہاں یوم استحصال کشمیریوں کا جو منایا میں اس سے پہلے ایک اچھی خبر نہ سنا دوں آپ کو پاکستان کی جو ہے. اچھا, پاکستان نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جی کہ پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد, عمران خان صاحب اکثر اوقات ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے تعریف نہیں کرتے. میں ایک خبر یہ سنتے پاکستان نے ریوائز ریٹ کرائے ہیں, اور پاکستان از بائنگ اٹس چیپسٹ LNG ایور ایٹ اے ریکارڈ لو پرائس. اور یہ جو خبر ہے یہ اس وقت جناب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا پوری میں اس پر فلیش ہوئی. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں نہیں فلیش ہو پا رہی اتنی جگہ کہ جو LNG کارگو جو ہے یہ تقریباً پہنچے گا ہمارے پاس اگست میں. ٹھیک ہے, 27 اگست اس کی ڈیلیوری ہے, اور کارگو از اباؤٹ $2.20 پہ, جو کہ کبھی, اور یہ ایسی صورتحال ہے. لیکن اور یہ سب اس میں ایک اور احتیاط کا پہلو بھی تو ہے نا, جو سستی چیز ہمیں ملتی نہیں, اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ تو یہی ہے نا, ہم پیٹرول سستا کر کے پھر عوام بیچارے, تو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اگر سستی ہوئی ہے تو ہمیں فائدہ ہو. depressed according falling by more than 50% since start of the year to hit the $2.5 per BTU اور جو کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 5.4 سے دیکھیں میں آدھے سے بھی کم پہ سر بہت اچھی بات ہے, عمران خان صاحب کو سیلوٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے اثرات ہم تک پہنچنے چاہیے. خان صاحب کی ایک بات ہے, خان صاحب مسئلہ یہ کہ خان صاحب ابھی تک کم از کم بے ایمانی کا الزام تو نہیں لگایا جا سکتا نا. دیکھیں جتنا تھوڑا عرصہ حضرت قبلہ مرزا صاحب رہے ہیں, ظفر مرزا صاحب, اور جتنا بڑا سکینڈل وہ عمران خان کو تحفے میں دے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بڑی خاموشی سے چھپا جاتا. مطلب ہم نے دیکھا ہے نا کہ بڑے بڑے سکینڈل ہوتے تھے اور وہ طے کر لیتے تھے معاملہ, سکینڈل بہت بڑے ہوتے تھے, اور ہمیں میں اگر کھولنا شروع کرتا زرداری نواز شریف کے بارے میں, وہ آدھا پیسہ اس کو پکڑایا اور سکینڈل جو ہے وہ دفن ہو گیا. چلیں جی لیکن انہوں نے ان کو نکالا ہے, چلیں جی نکال دیا, استعفیٰ لے لیا, تنقید بھی بڑی ہوئی. اچھا 5 اگست پہ کشمیر ہے جی 5 اگست, اور خاص طور ابھی جو خبر آئی ہے کہ جناب عید الاضحیٰ ہے اور انہوں نے پھر عیدگاہیں بند کر دی ہیں, نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے, اور ایک عرصے سے لاک ڈاؤن کو پورا سال 5 اگست کو ہو بھی جانا ہے. ان کی مزریز تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور ظاہر ہے کہ 5 اگست کا پیغام کیا ہم دنیا کو دیکھیے. میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے 8 سال پہلے کارنیگی سینٹر بیروت میں تھا, تو وہاں بھی اسرائیلی بھی کافی, ان کے ہاں جوس سارے کے سارے اس انتظار میں. آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر جو سٹڈیز ہو رہی تھیں وہ کشمیریوں پہ ہو رہی تھیں, اور اس کشمیریوں پہ سٹڈی کے دوران میں نے سمجھا یہ آپ کیوں کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پہ ہم ایک سٹڈی کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا ماڈل اس زمانے میں 8 سال, اسرائیل کا ماڈل کیسے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے فار اچیونگ دا پیس. اچھا, تو وہ کارنیگی سینٹر ہیڈ تھا, وہ
गप लगाते गए, तो मैंने कहा कि आप समझते हो कि इसराइल में तुमने पीस अचीव कर लिया? तो कहते रिलेटिव टू दिस पीस। और बात उसकी ठीक थी कि वो सारे जितने भी हैं इसराइल से बाहर बैठे हुए हैं, जितने जहाज, हमास बेचारी अंदर लड़ रही है ना, और तो कोई नहीं लड़ रहा। और हमास के साथ जो उन्होंने किया है उसको तकेल तकूल के जिस तरह कदम रहा, तो वो सारे के सारे टैक्टिक्स जो हैं, आप देखें कि खाना तलाशी शुरू में, उसके बाद लोगों को उठाना, उसके बाद लोगों को गायब करना, कि यानी सोपुर के करीब कई गांव ऐसे हैं जिनको जिंदा बेवाओं का गांव कहते हैं जी, कि जिनके खामद जिंदा है लेकिन वो बेवा है, हाफ विडो कहते हैं उनको, आदि भी बेवा। तो वो गांव है उसका। उसके साथ उसके बाद आगे आके फिर उन्होंने जैसे उन्होंने किया कि हम इसको खत्म कर रहे हैं स्टेटस को, इन्होंने भी उसका 370 का स्टेटस खत्म किया। अब वो बेसिकली इजराइल के उस एक्शन की तरफ आ रहे हैं जो उन्होंने 1973 में शुरू किया था कि आबादियां बढ़ाई जाए। लेकिन इंडिया को यह अंदाजा नहीं है कि इजराइल विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैविंग ए वेरी स्मॉल एरिया, इतना सा वेस्ट बैंक है ना, उस वेस्ट बैंक के अंदर तमाम ज्यू जो बजाते खुद इतने अमीर हैं कि जिसकी हिसाब ही नहीं, जो अपना लंदन पेरिस को छोड़ के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उस पूरे इलाके में 4 लाख से ज्यादा लोग आबाद नहीं कर सका। 1973 से लेके अब तक कितने साल बनते सर? तकरीबन 47 सालों में, जबकि अभी तक दुनिया पूरी में महाजरियों के बावजूद 26 लाख की आबादी उस वेस्ट बैंक में अभी तक फिलिस्तीनियों की है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं ना कि इंडिया वहां पर उसका रास्ता बदल देगा, इजराइल जैसा मुल्क अपनी तमाम माइट के बावजूद जॉर्डन से तलकात बना के, मिस्र से तलकात बना के, शिकस्त दे के, उनके इलाके कब्जा करके 26 लाख के मुकाबले में सिर्फ 4 लाख भी पूरे नहीं है, 3 लाख कुछ है, वो उनकी यहूदियों की आबादियां बनाई है उन्होंने, और वो उनके इर्द गिर्द दीवार बनी हुई है, उनके अंदर सिक्योरिटी है। और ये आप क्या समझते हो उस्मान साहब कि एक हिंदू जो बेचारा बंबई में बैठा हुआ है, खामोशी से अपने कारोबार करता है, रात को बच्चों के साथ बैठता है, वो वहां जाके कहेगा कि मैं अपना घर वहां बनाऊं जहां रोज कश्मीरी मेरे गर्दन में गोली फिट कर देंगे? ये ख्वाब हमें डराना नहीं चाहिए, और कश्मीरियों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर 43 साल के अंदर वो 4 लाख हुए हैं 26 का, तुम तो 1 करोड़ हो, तुम्हारे मुकाबले में तो कुछ नहीं हो सकता, तुम तो हासिल कर दो उनका। चले जी, अल्लाह करे कि कश्मीरी अवाम की मुश्किलात जो हैं उनको उनसे आसानी मिले, उनके लिए आज़ादी का सूरज तलू हो, और ईद उल अज़हा की भी आमद है। और हम एडवांस में आपसे इंशाल्लाह पीर को मिलेंगे, ईद का 3रा दिन होगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस ईद के मौके पर जो इसार और कुर्बानी का जो जज्बा है उसको ज़िंदा रखिएगा, और ऐसे लोगों तक पहुँचिएगा जिनको आपकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।